अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फॉर्म 45 के बैरून मुल्क फॉरेंसिक तज्ज़िया करवाने का इंदिया दे दिया। कल इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलके NA 46, NA 47 और NA 48 की समाअत थी, जिसकी समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों पर समाअत करते हुए कहा कि वो तीनों हलकों के फॉर्म 47 को फॉरेंसिक तज्ज़िये के लिए पाकिस्तान या बैरून मुल्क भिजवाने के अहकामात भी दे सकते हैं। हमारे इदारों को इस हद तक करप्ट कर दिया गया है, उन पर इतना असरअंदाज हुआ जाता है कि अपने इदारों की रिपोर्ट्स पर भी यकीन नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ फेक रिपोर्ट्स बनाकर दी जाती हैं। इसलिए जस्टिस साहब ने फरमाया कि हो सकता है कि हम इनका तज्ज़िया बाहर से भी करवाएं। इस्लामाबाद के 3 हलके NA 46, 47 और 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। वाज़ेह रहे कि ये तीनों सीटें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आमिर मुग़ल, शुएब शाहीन और अली बुखारी जीते थे, मगर उन्हें फॉर्म 47 के ज़रिए हरवा कर ये तीनों सीटें नून लीग के उम्मीदवारों को दे दी गईं। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि हम अदालत की मुआवनत करेंगे, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि फॉर्म 47, 46 और 45 पर इलेक्शन की मुसद्दका नकूल तस्दीक करके जमा करवा दें। जब मुसद्दका कॉपियां आ जाएंगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन जब सर्टिफाइड कॉपियां देगा तब उसकी अहमियत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और उम्मीदवार शुएब शाहीन ने कहा कि जिस टेम्परिंग का वो कह रहे हैं उसे देखना होगा, कॉपियों से वो जांचना मुमकिन नहीं, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि असल कॉपी भी आ जाएगी, अभी सिर्फ उसकी कॉपियां मंगवाई हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि हर पार्टी को दरख्वास्त देने और एतराज़ात दायर करने का मुकम्मल हक हासिल है और हमने सबको सुनना है। अगर आप दलाइल देना चाहते हैं तो ठीक, वरना इनकी मुसद्दका नकूल आने दें, वो देख लेते हैं पहले। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि एक फरीक कह रहा है कि उसके पास फॉर्म 45 हैं और वो जीते हुए हैं, जबकि दूसरा फरीक भी यही कुछ कह रहा है। सर्टिफाइड कॉपियां और बयान हल्फी आ जाएं। यानी जस्टिस साहब ने बयान हल्फी भी मंगवा लिए। बयान हल्फी आपको पता है कि वो हलफ पर बयान दिया जाएगा, वो लिख कर देंगे कि हम हल्फन इकरार करते हैं कि हमने जो कुछ कहा है या जो चीज़ें हमने पेश की हैं वो जेन्युइन है, फेक नहीं है। अगर कोई गलत बयानी करेगा तो जेल जाएगा। और अदालत में दिए गए बयान हल्फी की अहमियत इसलिए है कि अगर वो गलत साबित होता है, अगर वो झूठा साबित होता है बयान हल्फी, तो फिर जेल जाना पड़ेगा उस शख्स को। फॉरेंसिक के लिए पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी भेज सकते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि बयान होगा, गवाही होगी, कुरान पर हलफ होगा। यानी जस्टिस साहब ने तमाम लोगों को बांध कर रख दिया है। एक तो उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर, और दूसरा शर्री तौर पर, कि अगर वो झूठा हलफ देंगे तो रोज़े महशर उनकी पकड़ाई होगी और उनकी सीट तो जाएगी ही जाएगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि NA 48 के रिटर्निंग अफसर की तरफ से कौन अदालत में पेश हुआ है, जिस पर वकील शुएब शाहीन ने बताया कि अभी कोई नहीं आया। वाज़ेह रहे कि रिटर्निंग अफसर का ही किरदार होता है उस फॉर्म 45 में, जो रिटर्निंग अफसर था, मगर अफसोस की बात है कि कोई भी हाजिर नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल ने हिदायत दी
کہ جو نہیں آئے ان کے روزنامہ جنگ، ڈان، دا نیوز، پی ٹی وی اور ریڈیو پر اشتہار جاری کریں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریٹرننگ افسر کو حتمی وارننگ جاری کی کہ اگر وہ آئندہ نہ آئے تو وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ یہاں پر بیان ہوگا، گواہی ہوگی اور قرآن پر حلف ہوگا۔ انہوں نے خدا کو بھی جان دینی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام نے ٹریبونل کو بتایا کہ لوکل کمیشن قائم کریں گے، وہ دیکھے گا۔ الیکشن ٹریبونل نے کہا کہ ہر فارم پر دستخط موجود ہیں، تو پھر گڑبڑ کیسے ہوئی؟ یہاں پھر سب واضح کریں کس کا فارم 45 ٹھیک اور کس کا فارم 45 غلط ہے۔ الیکشن ٹریبونل نے کہا کہ اصل دستاویزات سے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، شواہد کیسے ریکارڈ ہوئے ہیں، پھر تمام امیدواروں کی موجودگی میں یہ شواہد ریکارڈ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اصل فارم 45 الیکشن کمیشن کے پریزائڈنگ افسر کو دیا جاتا ہے۔ الیکشن ٹریبونل نے ریمارکس دیے کہ فارم 45 تو سب امیدواروں کے پاس موجود ہیں، آپ حلف اٹھا کر بتائیں کہ کس کا فارم 45 صحیح ہے اور کس کا غلط ہے۔ واضح رہے کہ فارم 45 ان تمام امیدواروں کو جاری کیا جاتا ہے، ان کے جو وہاں پر اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو فارم 45 سائن کر کے ان سے سائن لے کر ان کو دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ فارم 45 جو پی ٹی آئی کے پاس ہے، وہی فارم 45 پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہی جماعت اسلامی کے پاس ہے، وہی ٹی ایل پی کے پاس ہے اور وہی مصطفیٰ نواز کھوکھر کے پاس ہے۔ یہ سب متفق ہیں اس بات پر کہ جو فارم 45 ہمارے پاس ہیں وہ سب کے پاس سیم ہے، سوائے نون لیگ کے۔ جو نون لیگ کو فارم 45 جاری کیے گئے وہ الیکشن کمیشن نے اس میں ہیرا پھیری کر کے دی ہوئی ہے۔ اب آگے انہوں نے کہا کہ جواب جمع نہ کرانے پر الیکشن ٹریبونل نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس نے غلط بیانی کی اس کے خلاف 193 کے تحت کارروائی ہوگی۔ 193 کے تحت کیا ہے؟ یہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ہے 193، اور اسے ہماری زبان میں، قانونی زبان میں پرجری کہا جاتا ہے، اور پرجری کے میننگ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی گواہی کی سزا 7 سال ہے۔ اس لیے جسٹس صاحب نے انہیں واشگاف انداز میں بتا دیا ہے کہ اگر کسی نے غلط بیانی کی تو اس کے خلاف 193 کے تحت کارروائی ہوگی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ 18 دن دیے تھے، ابھی تک جواب کیوں نہیں آیا؟ یہ اشارہ نون لیگ کے تینوں امیدواروں کی طرف سے ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف ہے کہ آپ لوگوں کو 18 دن کی تاریخ دی تھی، کیونکہ پچھلی سماعت 2 مئی کو ہوئی تھی اور اب جو ہے نا 20 مئی کو ہوئی، تو 18 دن کا وقفہ تھا۔ وکیل سردار تیمور اسلم بولے کہ انہیں ابھی وکیل مقرر کیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا ہم آپ کی بات نہیں کر رہے، فریق مخالف کو جلدی جواب دینا چاہیے تھا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے تینوں حلقوں کے کیسز آئندہ ہفتے الگ الگ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ واضح رہے کہ اب یہ تینوں کیسز یعنی NA 46، 47 اور 48 کے الگ الگ دنوں میں ان کی سماعت ہوگی۔ واضح رہے کہ عام انتخابات 2024 میں اسلام آباد کے حلقے NA 47، NA 46 اور 48 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ NA 47 سے نون کے امیدوار ڈاکٹر فضل چودھری، NA 46 سے انجم عقیل، جبکہ آزاد امیدوار راجہ خرم نواز کامیاب ہوئے تھے، جنہوں نے بعد میں نون لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تحریک انصاف کے امیدواروں نے لیگی امیدواروں کی کامیابی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے تینوں لیگی امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے تھے، جو الیکشن کمیشن نے بعد میں بحال کر دیے۔ اور ادھر چودھری پرویز الہی پر 9 مئی کے 20 نئے مقدمات ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ ظلم مسلسل جاری ہے تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں پر۔ اور دوسری طرف آپ کے سامنے خبر رکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں
توہین حتیٰ کہ عزت بل 2024 منظور کر لیا گیا ہے، اور یہ پنجاب حکومت نے اپنے خلاف جو لوگ ان کے خلاف بات کرتے تھے، خصوصی طور پر صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اس ترمیمی بل کے تحت کسی بھی شخص کو سرکاری اہلکاروں اور عام شہریوں کے خلاف الیکٹرانک، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں گمراہ کن دعووں پر سزا دی جا سکے گی۔ لاہور پریس کلب کے سیکریٹری زاہد عابد کہتے ہیں کہ یہ بل عجلت میں کمیٹی سے پاس کروایا گیا ہے، جو صحافیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور پنجاب کی صحافتی تنظیموں نے اس بل پر اپنے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے اس بل کو ایک کالا قانون قرار دیا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے بھی اس بل کو کالا قانون کہا، اور اس پر سخت ترین تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس بل کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے خبر رکھنے جا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو اس وقت عدالت کر رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کیا ہے، جو ریمارکس دیے ہیں احمد فرحاد اغوا کیس میں، انہوں نے کہا کہ مجھے اس پر بہت حیرت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس پر حیرت اور تکلیف ہوئی۔ وقت سے پہلے اتنی سخت باتیں ایک سانس میں کہہ دینا جوڈیشری کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے اس بات کو دیکھا جائے، اور یہ 4 دہائیوں پر محیط ہے یہ واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ منصف تو تحمل مزاج ہوتا ہے، اور ان سے کوئی پوچھے کہ تارڑ صاحب، جس کے گھر کا فرد غائب ہو جائے بغیر کسی اطلاع کے، اس کا دکھ درد صرف وہی سمجھ سکتا ہے، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن، آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ تارڑ صاحب کے لیے ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ اس طرح سے عدلیہ کو حکومت کے خلاف اتنے سخت ترین ریمارکس نہیں دینے چاہیے۔ تو ان کو کوئی سمجھائے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ عدالت کا کام ہے، اور عدالت جس حکومتی نمائندے کو چاہے گی اسے طلب کرے گی، اور عدالت کو اپنی رٹ قائم کرنی ہوگی، تبھی ہمارے ملک میں قانون اور آئین کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔